میم ہم نے یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم نے ان کے خلاف بولنا ہے، پر ہم بولیں گے کیسے؟ مطلب ہمارے پاس کوئی نالج ہو یا کوئی ہو بات، پلیٹ فارم تو ہو جہاں سے ہم ان کے لیے بول سکیں، کیونکہ ہماری اب جو میجورٹی ینگ جنریشن کی ہے وہ خود ان رائٹ کے خلاف ہے، وہ خود اسلامی سزاؤں کو ظالمانہ سزائیں سمجھتی ہیں۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ گیٹنگ نالج، اب جیسے آج آپ یہاں تشریف لائی ہیں، آپ لوگوں نے آج نالج حاصل کیا ہے کہ حد صرف امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ حد کی امپلیمنٹیشن اسی طریقے سے کرنی ہے جیسے اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ پہلے نالج حاصل کر لیں، اس کے بعد دوسرے لوگوں میں شعور بیدار کریں۔ آپ کے ایک جملے سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ کبھی بھی سچی بات کہنے سے یہ سوچ کر نہ گھبرائیں کہ شاید میری بات کسی کو سمجھ ہی نہ آئے۔ سچی بات کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو آپ کے ایک جملے کیا، دو لفظوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ میں لڑکیوں سے کہتی ہوں کہ اگر آپ کو نہیں بھی پتا کہ کوئی چیز غلط ہے تو اسے کیسے روکنا ہے، تو آپ اتنا کہہ دیں بری بات، آپ دیکھیں اثر پڑے گا، اثر پڑے گا۔ اپنی زبان کی جنبش سے اللہ کے گروہ میں شامل ہو جائیں۔ دوسری بات، اگر ینگسٹرز ایسا سمجھتے ہیں تو ان کو شعور دینا بھی ہمارا کام ہے۔ تو شعور آپ اس طرح پھیلا سکتے ہیں کہ کوئی بھی اسکالر جو اس موضوع پہ بات کر رہے ہوں یا انہوں نے کی ہو، اس کی ریکارڈنگ اٹھائیں، ان لوگوں کو بھیج دیں، اس کے کلپس ان لوگوں کو بھیج دیں۔ دیکھیں بے حیائی اور فحاشی کے کلپس لوگ بنا بنا کر ایک دوسرے کو بھیج رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹس پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں پر ان کو آسانی سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو تھوڑا سا آپ بھی اپنی سکلز جو ہیں ان کو استعمال کریں، کم از کم لنک ہی ادھر سے ادھر کر دیا کریں، کم از کم کچھ گرافکس اگر کسی نے بنائی ہوئی ہیں تو وہی یہاں سے وہاں بھیج دیں، اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس کے کچھ الفاظ لکھ کر اس کا لنک شیئر کر دیں کہ یہ بات یوں ہے اور اس کا یہ لنک ہے۔ تو غلط بات کو غلط کہنا مختلف طریقوں سے ممکن ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز ہے کہ آپ کے پاس پلیٹ فارمز کی اب کمی نہیں ہے، سوشل میڈیا ہے آپ کے پاس اس طرح کے میٹنگ سافٹ ویئرز ہیں۔ کم از کم آپ اپنے ایک دن رکھ لیں کہ جی آج ہم اسٹڈی سرکل رکھ لیں، اسلام میں جو فلاں چیز ہے اس کے حکم کے بارے میں ہم بات کریں گے، تو آپ ہم خیال لوگ یا مختلف مزاج کے لوگ بیٹھ کر ایک ڈیبیٹ کر لیں۔ ایک زمانہ تھا ہمارے معاشرے میں ڈیبیٹ کا بڑا اچھا کانسیپٹ تھا، دونوں طرف کے پرو اینڈ جو دوسری طرف ہوتے تھے اگینسٹ، وہ سب آ جاتے تھے اور وہ اپنا اپنے دلائل دیتے تھے، تو اس سے نوجوانوں کو سیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ میں اپنی کلاس میں کئی مرتبہ لڑکیوں کو اسائنمنٹ دے چکی ہوں کہ ایک لڑکی جو ہے وہ ثابت کرے گی کہ 4 شادیاں کرنا جو اسلام میں ہے وہ ان کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، مردوں کو 4 شادی نہیں کرنی چاہیے، اس کے یہ معاشرتی کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ اور دوسرے گروپ کو میں یہ اسائنمنٹ دے دیتی ہوں کہ آپ ثابت کریں کہ 4 شادیاں کرنا معاشرے کے لیے مفید ہے اور مردوں کو ان چیزوں کا خیال رکھ کے شادی کرنی چاہیے۔ کہ آخر میں سب لوگ اس بات کی تعریف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دونوں طرف کے پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی آسانی ہوئی ہے۔ لیکن اب ہمارا دماغ اتنا بعض لوگوں کا چھوٹا ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک چیز اسلام میں ہے تو آپ اس پر ڈیبیٹ کیوں کرا رہی ہیں۔ ڈیبیٹ واز اے وے ٹو انڈرسٹینڈ ریلیجن۔ ڈیبیٹ کرنا بھی سیکھنا چاہیے، زندگی میں ہمیشہ ڈیبیٹ کرنی پڑتی ہے، بچوں اور میاں کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کرنی پڑتی ہے۔ جب بچے کہتے ہیں کہ ماما آپ ہمیں صبح صبح اسکول کیوں بھیجتی ہیں، تو بچوں سے بھی ڈیبیٹ کرنی پڑتی ہے، اور کچھ نہیں تو اسکالرس کا کام آگے بڑھا دیں۔ I hope I have answered your question. جزاک اللہ السلام میم۔ علیکم۔